किसान बचाओ पाकिस्तान बचाओ, ये वो नारा है जो हर किसान की जुबान पर है। ये नारा महज एक सियासी नारा नहीं है, बल्कि इस नारे में एक अलमिया छुपा है। किसान बोर्ड। पाकिस्तान के मरकजी सदर सरदार जफर हुसैन खान ने अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हिदायत पर पूरे मुल्क में इस तहरीक किसान बचाओ पाकिस्तान बचाओ का आगाज कर दिया है। किसान बोर्ड पाकिस्तान किसानों की वाहिद नुमाइंदा तंजीम है जो किसानों की आवाज बनती है। आज की वीडियो में किसान बचाओ पाकिस्तान बचाओ तहरीक के हवाले से किसानों की रहनुमाई की जाएगी, जिसके जरिए वो अपना हक किस तरह ले सकते हैं। इसकी तफसील चौधरी अख्तर फारूक मेयो, चीफ ऑर्गेनाइजर किसान बोर्ड पाकिस्तान, आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस हवाले से अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप वीडियो में मौजूद नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद किसान भाइयों। किसान बचाओ पाकिस्तान बचाओ, ये वो नारा है जो पाकिस्तान के देहात की खाक उड़ाने वाले लाखों हाथों की मुश्तरका आवाज़ बन चुका है। ये महज एक सियासी जलसे का नारा नहीं, बल्कि एक कौमी अलमिया का इकरारनामा है। और इस नारे में एक सच छुपा हुआ है कि अगर किसान मर जाएगा तो पाकिस्तान नहीं बचेगा। जी हाँ, अगर किसान मर गया तो पाकिस्तान नहीं बचेगा। बरसों की नज़रअंदाजी का नतीजा किसान बोर्ड के मरकज़ी सदर सरदार जफ़र हुसैन ख़ान के मुताबिक जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की हदायत पर पाकिस्तान भर में किसान बचाओ पाकिस्तान बचाओ की तहरीक का आगाज़ हो चुका है। ये तहरीक सिर्फ़ अगर देखा जाए तो ये पंजाब तक महदूद नहीं है, ये सारे सूबों में है और खेतों, रोड कारवां, जलसों जुलूसों का एक पूरी तहरीक मुल्क में फैलाई जाएगी। इस हवाले से सरदार जफ़र हुसैन सदर किसान बोर्ड पाकिस्तान ने कहा है कि बदकिस्मती से हुक्मरान तबका किसान दुश्मन पॉलिसियाँ अपना कर ज़राअत को तबाह कर रहा है, जबकि किसानों का ये कहना है कि वो दोहरी जगह चक्की में पिस रहे हैं। एक तरफ पैदावारी लागत, खाद, बीज, डीजल, बिजली आसमान को छू रही हैं और दूसरी तरफ इन्हें इनकी मेहनत का सिला भी नहीं मिल रहा। किसान बचाओ पाकिस्तान बचाओ के मुताबिक यही है कि सरहदों की बंदिश ने किसानों को की कमर तोड़ दी है और ख़ास तौर पर आलू के काश्तकार बरामदात बंद होने की वजह से तबाही के दाने पर पहुंच चुके हैं। इस हवाले से किसानों की ये अपने बच्चों समेत सड़कों पर निकल आए हैं, जहाँ उन्होंने मुतालबा किया हुकूमत किसान दोस्त पॉलिसियाँ फ़ौरन नाफज करे, वरना ये एहतजाज पूरे मुल्क में फैल जाएगा। अब इस जो किसान बोर्ड पाकिस्तान ने अपनी तहरीक का आगाज़ किया है, ये खालसतन इल्मी बेदारी की तहरीक है, अवेयरनेस की तहरीक है। किसान को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि वो कितना कीमती है, और फिर किसान के साथ इस माशरे के दूसरे तमाम तबकात जिनको हम गैर किसान कहते हैं, जो शहरी आबादी है, उसमें तमाम शहरी आबादी के तमाम शोबा ज़िंदगी से तल्लक रखने वाले लोगों को इस बात पर कायल किया जाएगा कि वकला को किया जाएगा, डॉक्टरों को किया जाएगा, इंजीनियर्स को किया जाएगा, दुकानदारों को किया जाएगा, ताजर रहनुमाओं को किया जाएगा कि भाई अगर तमाम चीज़ों के खाम माल पैदा करने वाला तबका किसान है और अगर किसान मर गया तो फिर सारे लोग मुतासर होंगे। इसलिए इन सारों को ये अवेयरनेस देने के लिए कि किसान बोर्ड पाकिस्तान ने मौजूदा सूरत मुताबिक तजारती पॉलिसी में खैर सिंदगी की वजह से किसान को ना सिर्फ अपनी फसल की मुनासिब कीमत मिल रही है बल्कि और ना ही बरामदात के मौके मैसर हैं। अगर अफ़गानिस्तान का बार्डर खोलवाना हुकूमत की पॉलिसी का हिस्सा नहीं तो कम से कम दीगर ममालिक के साथ ज़राअत को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। मुतालबात यही हैं। किसान क्या चाहते हैं? अगर मैं इस बात की किसान बचाओ तहरीक के हवाले से अगर ये मैं बात करूँगा, वो क्या कहते हैं, इस तहरीक का मकसद सिर्फ ये है कि किसानों का एक मुनज़्ज़म मुतालबा पेश किया जाए। और मुनज़्ज़म मुतालबा वो क्या है कि ज़रूरी एमरजेंसी का नफाज किया जाए, किसानों के नुमाइंदों से मुशावरत के बाद ज़रूरी पॉलिसी का ऐलान किया जाए, ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़, ज़रख़ेज़ ज़मीनों पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाने पर फौरी पाबंदी
لگایا جائے۔ قیمتی کھادوں کی قیمتوں میں کمی کسان بورڈ کے اس حوالے سے بہت زیادہ تحفظات رکھتا ہے۔ اس میں کھاد ہے، ڈیزل ہے، بجلی ہے، زرعی ادویات ہیں، ان کی قیمتوں میں نمایاں کی جائے۔ اور جو سب سے زیادہ بڑا جس کا کسان بورڈ پاکستان مطالبہ کر رہا ہے کہ ان کی پیداواری اشیاء مطلب گندم ہے، چاول ہے اور گنے کے لیے منصفانہ ریٹ مقرر کیے جائیں۔ منصفانہ ریٹ مقرر کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو ان کی پیداواری لاگت آتی ہے اس پر تھوڑا سا 10% یا جتنے بھی مناسب سمجھا جائے اس کو مارجن منافع رکھ کے اور اس کا ریٹ کا اناؤنس کیا جائے تاکہ کسان کو بھی اس کو کچھ ملے۔ اب تک تو یہ ہو رہا ہے جو اس کے اخراجات ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوتے اور قیمتوں کا تعین کا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے۔ یہاں پر کسان کے حوالے سے ان پٹس کے حوالے سے ایک اور بھی بہت سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ کھاد مافیا کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ملاوٹوں، کھادوں اور جعلی ادویات کو فروخت کرنے والوں کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں۔ تو یہ اگر اور ان کی قیمتیں بھی کنٹرول میں کی جائے۔ اب یہاں پر کسانوں کا ایک اور بھی مطالبہ ہے کہ حکومت کو فوری طور پر اپنی خارجہ پالیسی پر حوالے سے عذر نو اس کو غور کرنا چاہیے، نئی حکمت عملی ترتیب دینی چاہیے۔ اگر افغانستان نے بارڈر نہیں کھولا اور نہیں کھولنا چاہتا تو کیا پاکستان کے ساتھ دوسری ریاستیں، رشین ریاستیں، دوسرے ممالک نہیں ہیں جہاں پر ہم تجارت کر سکتے ہیں؟ سب کچھ ممکن ہے، لیکن اس کے لیے حکمت عملی ترتیب دینی چاہیے۔ اور جو خارجہ پالیسی ہیں وہ یکدم نہیں بنتی، اس کے پیچھے ایک پورا اسٹرکچر موجود ہوتا ہے اور سال ہر سال کی محنت ہوتی ہے۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے صرف افغانستان سے باہر تو اس بات کو سوچا ہوا نہیں، ہماری وہاں پر جا رہی ہیں سبزیاں اور وہاں سے کچھ آ رہے ہیں، ہم نے اسی کو بہت سمجھا اور آج یہ پتہ لگا کہ یہ ہم نے اپنے آپ کو خود ایک بند گلی میں داخل کر لیا تھا۔ اب اس حوالے سے کسان کی جو زندگی ہے، حقیقی زندگی، وہ مطلب کوئی اتنی خوشحال نہیں ہے، اتنے اس میں وہ کوئی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو یہی کہوں گا کہ جو لوگ کسانوں کے حوالے سے مطلب کہتے ہیں کہ زمین کیا یہ زمیندارہ بہترین طریقے سے نہیں کر رہے یا کچھ اور مطلب کسانوں کا ٹیکسز لگا دیے ہیں، مختلف ہیلے بہانوں سے کسانوں کو مافیاز کہا جاتا ہے، جبکہ ایسی حقیقت نہیں ہے۔ تو میں تو آپ کو یہی کہوں گا اس حوالے سے میرے کسان بھائیوں، اب اپنے آپ کو منظم کرو اور آپ کی زراعت میں اس وقت اور ملک کی ترقی میں بھی ہماری کھیتوں میں کام کرنے والی بے انتہا خواتین ہیں اور خواتین کا روزگار بھی یہ بنا ہوا ہے۔ تو اس لیے کپاس کے کھیتوں میں تقریباً کوئی اگر دیکھا جائے تو 68% خواتین ہیں۔ ان کے پاس زمین کی ملکیت تو نہیں ہے، صرف محنت ہے، اور جب محنت کھیت ڈوب جاتے ہیں یا برآمدات بند ہو جاتی ہیں تو آپ یہ بتائیں ان خواتین کا جو روزگار لگا ہوا ہے وہ کیا مطلب کدھر جائیں گی اور کس بات پر وہ کریں گے؟ تو حکومت سے ان تحریک کے چلانے کا ایک ہی ٹارگٹ ہے، ایک ہی وہ ہے کہ حکومت کو اس بات پر باور کروایا جائے کہ وہ ہوش کے ناخن لے، کسان کی خاموشی کو اس کی کمزوری نہ سمجھایا جائے۔ یہ تحریک جو شروع ہو رہی ہے، اگر حکومت نے ان مطالبات نہ پورے کیے اور ان پر مطلب گفتگو شنید کرنے کا ارادہ بھی نہ کیا، کسان رہنماؤں کو نہ ٹیبل پر بٹھایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ کسانوں کی حالت بہتر ہو، کسانوں کے مسائل حل ہوں، اور پھر یہ معاملہ بہت بگڑ جائے گا اور پھر بات سڑکوں پر، چوکوں اور چوراہوں میں ہوگی، اور جو اس کے لیے کہ ملک کے لیے بھی مطلب بہتر نہیں ہے۔ اس لیے کسان بورڈ پاکستان ہر وہ کام کرنا چاہتا ہے کہ جس کے ذریعے آپ کی حالات بھی بہتر ہوں، معیشت بھی بہتر ہو اور سارے معاملات بہتر ہوں۔ تو یہ ایک جو ہم نے کسان بورڈ پاکستان نے یہ تحریک شروع کی ہے، یہ ایک انتباہ ہے، اس انتباہ کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ تو اس لیے فوری طور پر اس بات کو مکمل طور پر یقینی عمل بنایا جائے کہ کسانوں کو اس حوالے سے ہر حوالے سے اکاموڈیٹ کیا جائے۔ کیوں
کہ اگر جب ہم اس کی اکاموڈیٹ کی بات کرتے ہیں کہ ان کو ایڈجسٹ کیا جائے، ان کے مطالبات کو حل کیا جائے، وہ اس لیے ایک بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی 70% آبادی کا براہ راست یا بالواسطہ ذرائع سے وابستہ ہے۔ یہ کوئی نہ کوئی چھوٹی کمیونٹی نہیں ہے، اور نہ ہی اس ملک کے وہ لوگ ہیں کہ جن کی آواز نہیں ہے۔ اس ملک کی اکثریت ہے اور منظم ہے۔ جب کسان کہتا ہے کہ کسان بچاؤ پاکستان بچاؤ، وہ مبالغہ نہیں کر رہا بلکہ ایک حقیقت بیان کر رہا ہے۔ کیا حکومت سنے گی؟ کہ کیا پالیسیاں جب بدل جائیں گی؟ کیا کسان کو اس کی محنت کا معاوضہ ملے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ابھی تک جواب طلب ہیں، لیکن اتنا طے ہے کہ اب کسان خاموش نہیں رہے گا۔ وہ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ پاکستان بچاؤ کسان بچاؤ، اور یاد رکھیے جس ملک کا کسان مر جائے وہاں کوئی اور زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ اس لیے ہمارا آپ سے لمحات کے ذریعے، اس میڈیا کے ذریعے آپ تک سب تک ایک پیغام پہنچانا ہے کہ خدا را کسانوں کی بات کیجیے۔ اگر آپ کسان ہیں، اگر آپ کسان نہیں بھی ہیں، تو آپ کم از کم کسانوں کے پشتیبان بن جائیں، اور آپ پشتیبان اس طرح بن سکتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کمنٹ کریں۔ کیوں کہ آپ لائک کریں گے تو بات بنے گی، آپ اس کو شیئر کریں گے تو یہ اویئرنیس پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جائے گا۔ آپ نے اس بات سے کوئی اب وہ نہیں رکھنا کہ آپ کسان کے کس گروپ سے ہیں، آپ کس تنظیم سے ہیں۔ ہم سب کسانوں کی بات کر رہے ہیں، وہ جتنے بھی کسان ہیں پاکستان کے، وہ سب کسان ہیں، اور یہ سب ان سب کی جنگ ہے۔ تو لہٰذا میں بحیثیت کسان بورڈ پاکستان کے چیف آرگنائزر چودھری اختر فاروق میو آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ خدا را اس پیغام کو پھیلاؤ۔ قطرے قطرے سے شمع دریا بنتا ہے، آپ نے شمع سے شمع جلانی ہے تو بات بنے گی۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان چودھری اختر فاروق کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ کسان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔